بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنجر شہدر پہنچ گیا تھا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ شہدر کی جو آبادی پیچھے رہ گئی تھی اسے ایک میدان میں اکٹھا کر لیا۔ زیادہ تر آبادی یہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے ان کی تعداد تقریباً 5-6 ہزار تھی۔ جانے والے سب باطنی تھے اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی باطنی تھے، لیکن کچھ تعداد مسلمانوں کی بھی تھی۔ سنجر نے اس آبادی کے صرف مردوں کو ہی باہر اکٹھا نہ کیا بلکہ عورتوں اور بچوں کو بھی ان کے ساتھ بلوا لیا۔ باطنیوں کے چہرے پر خوف و ہراس نمایاں تھا۔ عورتوں پر تو خوف زدگی طاری تھی، ان کی آنکھیں ٹھہری ٹھہری تھیں اور چہروں پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ ان میں جوان سال اور بڑی اچھی شکل و صورت کی عورتیں بھی تھیں، ان میں کم سن اور نوجوان لڑکیاں بھی تھیں۔ اصل خطرہ تو انہیں تھا۔ اس زمانے میں فاتح فوج مفتوحہ شہروں کی عورتوں سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے چہروں پر بھی یہی خوف نظر آ رہا تھا کہ نہ جانے اب انہیں کیا سزا ملے اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ سلجوقی فوج کی کچھ نفری اس ہجوم کے ارد گرد کھڑی کر دی گئی تھی اور فوج کی باقی نفری قلعہ مسمار کر رہی تھی۔ سنجر گھوڑے پر سوار وہاں آیا اور اس نے پہلے سارے مجمع کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ تم لوگ ڈرے ڈرے کیوں لگتے ہو؟ سنجر نے کہا، کیا تم مجھے اور اس فوج کو اجنبی اور غیر سمجھتے ہو؟ ہم نے نہ کوئی قلعہ فتح کیا ہے اور نہ ہی تم لوگوں کو فتح کیا ہے۔ میری بات اچھی طرح سن لو، نہ میں فاتح ہوں نہ تم مفتوح ہو۔ ہم نے صرف یہ فتح حاصل کی ہے کہ اس شہر سے باطل کو نکالا ہے۔ کیا تم خوش نہیں ہوگے کہ جن لوگوں نے تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر کفر کی راہ پر ڈالا تھا وہ مارے گئے ہیں یا یہاں سے جا چکے ہیں؟ تمہارے دوسرے خوف سے بھی میں واقف ہوں۔ تم لڑکیوں کے لیے یقیناً پریشان ہو رہے ہو۔ ہم یہاں ان کی عزت کے ساتھ کھیلنے نہیں بلکہ ان کی عزت کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ اپنی بیٹیوں سے کہو کہ یہ تمہارا اپنا شہر ہے، اس کی گلیوں میں بے خوف و خطر گھومو پھرو، اور اگر تمہاری عزت پر فوج کا کوئی آدمی یا کوئی اور ہاتھ ڈالتا ہے تو میرے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں۔ میں فریاد سنوں گا اور اس آدمی کو تمہارے سامنے جلاد کے حوالے کروں گا۔ بڑے لمبے عرصے تک محاصرے میں رہے ہو، تم پر پتھر برستے رہے ہیں اور تم پر آگ بھی برستی رہی ہے۔ تم مجھے اور میری فوج کو دل ہی دل میں کوس رہے ہوگے اور بد دعائیں دے رہے ہوگے کہ ہم نے تم پر پتھر برسائے اور آگ بھی برسائی اور تمہارے گھر تک جلا دیے۔ لیکن سمجھنے کی کوشش کرو، اس شہر پر پتھر اور آتشی تیر اللہ نے برسائے، ہم تو ایک سبب بنے تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹایا گیا اور تم نے اسی کو دین اور مذہب سمجھ لیا۔ یہاں شیطان کی حکمرانی رہی ہے۔ یہ تمہارا امام جسے تم نبی مانتے ہو کہاں ہے؟ یہ امام کا پیر و مرشد جسے تم یوں مانتے تھے جیسے وہی تمہیں اگلے جہاں میں جنت میں داخل کرائے گا، وہ شکست کھا کر بھاگ گیا ہے۔ سنجر نے انہیں بتایا کہ عبد الملک بن عطاش جسے وہ پیر و مرشد سمجھتے رہے ہیں کالے جادو میں یقین رکھتا تھا اور اس نے محاصرہ توڑنے کے لیے کالا جادو استعمال کیا تھا اور ایک الو کو اڑایا تھا، لیکن وہ الو تیروں سے مار گرایا گیا۔ اس نے کہا کہ جہاں ایمان میں بجھے ہوئے تیر جلتے ہیں وہاں جادو نہیں چل سکتا۔ سنجر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے کس طرح فرعون کے جادوگروں کو نیچا دکھایا تھا اور کس طرح ان جادوگروں کے سانپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا نگل گیا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل نے راستہ دے دیا اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ یہ لوگ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ سنجر نے کہا، یہ سرتا پا ابلیس ہے اور یہ لوگ ابلیس کی پوجا کرتے ہیں اور انہوں نے تم سب کو بھی ابلیس کا پجاری بنا دیا ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ یہ شہر ہماری عملداری میں آ گیا ہے اور وہ ابلیس یہاں سے نکل گئے ہیں۔ ہم یہاں تم پر حکومت کرنے نہیں آئے، ہم بادشاہ نہیں، نہ تمہیں اپنی رعایا سمجھتے ہیں۔ ہم اللہ کا وہ پیغام اور وہ حکم لے کر آئے ہیں جس کے مطابق تمام انسان برابر ہیں، نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی رعایا۔ اب میں چاہوں گا کہ تم خود زبان سے بولو، کیا یہ غلط ہے کہ یہاں قافلوں کے لٹیرے رہتے تھے اور یہاں قافلوں کا لوٹا ہوا مال آتا تھا؟ سنجر نے تمام مجمع پر اپنی نگاہیں گھمائیں اور خاموش رہا۔ بولو۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، دل میں کوئی بات نہ رکھو، کہو میں نے جھوٹ کہا ہے یا سچ؟
ہاں سلطان، آخر ایک آدمی کی آواز آئی، یہاں قافلوں کا لوٹا ہوا مال آتا تھا اور یہاں اغوا کی ہوئی بچیاں اور نوجوان لڑکیاں لائی جاتی تھیں، ہماری بچیوں کو یہاں سے اٹھایا گیا ہے۔ ایک اور آواز آئی، ہماری بچیوں کے ساتھ شادی کر کے انہیں غائب کیا گیا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں لوٹی ہوئی یہ دولت اور یہ بچیاں کہاں جاتی نہیں ہیں۔ سنجر نے کہا، یہ تمام دولت قلعہ الموت اس حسن بن صباح کے پاس اکٹھی ہوتی رہی ہے جسے تم امام اور نبی اور نہ جانے کیا کیا مانتے ہو۔ تمہاری بچیاں اور قافلوں سے اٹھائی ہوئی بچیاں وہاں حوریں بنائی گئی ہیں۔ ہمیں ایک بات بتاؤ سلطان، ایک ضعیف العمر آدمی نے ہجوم سے آگے ہو کر کہا، قافلے ہم نے تو نہیں لوٹے اور بچیوں کو ہم نے تو اغوا نہیں کیا، پھر ہمیں کس گناہ کی سزا دی گئی ہے؟ تمہاری فوج کے آتشی تیروں نے میرا گھر جلا دیا ہے۔ شہر میں گھوم پھر کر دیکھو، بہت سے گھر جلے ہوئے نظر آئیں گے۔ تمہاری فوج کے برسائے ہوئے پتھروں سے ہمارے بچے تک ہلاک ہوئے ہیں۔ میں نے شہر میں گھوم پھر کر دیکھ لیا ہے، سنجر نے کہا، جن لوگوں کے گھر جل گئے ہیں یا پتھروں سے تباہ ہوئے ہیں انہیں وہ گھر دیے جائیں گے جو بالکل ٹھیک کھڑے ہیں۔ اگر وہ پورے نہ ہوئے تو جلے ہوئے گھر سرکاری خزانے سے نئے کر دیے جائیں گے۔ جب تک یہ مکان نہیں بنتے تمام لوگوں کا مالیہ، لگان اور دیگر محصولات معاف کرتا ہوں۔ سنجر نے اسلامی فاتحین کی روایات کے عین مطابق شہدر کے لوگوں کے دلوں سے خوف و ہراس نکال لیا اور انہیں یہ تاثر دیا کہ انسان واجب التکریم ہے اور اس شہر کے لوگوں کو پوری تکریم دی جائے گی اور ان کے حقوق پورے کیے جائیں گے۔ سنجر ان لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں میں حسن بن صباح کے تخریب کار موجود تھے جنہیں عبد الملک بن عطاش اور احمد بن عطاش خاص طور پر پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ سنجر جب اس مجمع سے خطاب کر رہا تھا اس وقت دو آدمی ان لوگوں کے پیچھے کھڑے تھے اور سنجر کا ایک ایک لفظ غور سے سن رہے تھے۔ یہ شخص ہمارے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے، ایک نے دوسرے سے کہا۔ اگر یہاں کے لوگوں نے اس سلطان کی باتوں کو دل میں بٹھا لیا اور انہیں دل و جان سے قبول کر لیا تو ہمارے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، دوسرے نے کہا، یہ لوگ ہمارے راستے کی رکاوٹ بن نہیں سکتے، ہمارا شکار یہ سلطان ہے، لوگ نہیں۔ اور اب میں ایک نہایت ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، سنجر نے اپنے خطاب کے آخر میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ حسن بن صباح اور اس کے استاد عبد الملک بن عطاش کے تخریب کار یہاں موجود ہیں، وہ مسجدوں میں بھی موجود ہوں گے اور وہ ہر جگہ تمہارے درمیان گھومتے پھرتے رہیں گے۔ انہیں پکڑنا یا ان کی نشاندہی کر کے پکڑوانا تمہارا فرض ہے۔ اگر تم اپنے فرض سے کوتاہی کرو گے تو ایک بار پھر تمہیں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم میں سے کوئی آدمی کسی ایسے شیطان کو پکڑ کر لائے گا یا نشاندہی کرے گا تو اسے بے دریغ انعام دیا جائے گا۔ سلطان محمد نے جب سنجر سے کہا تھا کہ وہ شاہدر چلا جائے اور وہاں کا انتظام سنبھال لے تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے تربیت یافتہ آدمی شاہدر بھیجے گا جو جاسوسوں اور تخریب کاروں کو زمین کے نیچے سے بھی نکال لائیں گے۔ کچھ آدمی تو سنجر کے ساتھ ہی آ گئے تھے اور کچھ بھیجے جا رہے تھے۔ ناچیز اس داستان کو اس مقام پر لے جا رہا ہے جہاں مزمل افندی بن یونس، شمونہ اور شافیہ نے 10 باطنی فدائیوں کو جنگل میں قتل کیا تھا۔ مزمل شدید زخمی ہو گیا تھا، اس کے دائیں کندھے میں ایسا خنجر لگا تھا کہ ہنسلی سے بھی نیچے چلا گیا تھا، وہاں سے خون امڑ امڑ کر باہر آ رہا تھا جس کے نہ رکنے کی صورت میں موت کا خطرہ تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آگے جانے کے بجائے پیچھے وسمے کوہ چلے جائیں۔ وہ اسی وقت واپس چل پڑے تھے۔ وسمے کوہ ایک دن کی مسافت تھی، وہ آدھی رات کو چلے تو ان کا ارادہ تھا کہ بہت تیز چلیں گے تاکہ جلدی منزل پر پہنچ جائیں اور مزمل کا خون روک دیا جائے، لیکن مزمل کا گھوڑا تیز دوڑتا یا چلتا تھا تو جھٹکوں سے اس کا خون اور زیادہ نکلنے لگتا تھا۔ اس کے زخم میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا اور اوپر سے بھی کپڑا باندھ دیا گیا تھا، لیکن خون پوری طرح نہیں رکا تھا۔ اس کے باوجود مزمل نے گھوڑے کی رفتار تیز رکھی، لیکن راستے میں اس پر غشی طاری ہو گئی اور گھوڑوں کی رفتار کم کر دی گئی۔ اگلے روز آدھا دن گزر چکا تھا جب یہ لوگ وسمے کوہ پہنچ گئے۔ مزمل کا چہرہ اور جسم پیلا پڑ گیا تھا، جو اس امر کی نشاندہی تھی کہ جسم میں خون ذرا سا ہی باقی رہ گیا ہے۔ اسے فوراً سالار اور ریزی کے پاس پہنچایا گیا۔ طبیب اور جراح دوڑے آئے اور انہوں نے مزمل کا خون روکنے کی کوششیں شروع کر دیں۔
سالار اوریزی کو بتایا گیا کہ وہ 10 فدائیوں کو قتل کر کے واپس آ گئے ہیں، اور فدائیوں سے ایسا اشارہ ملا تھا جیسے وہ شاہدر جا رہے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ سلطان محمد اور اس کے سالاروں کو اسی طرح قتل کر دیں جس طرح انہوں نے پہلے اہم شخصیتوں کو قتل کیا تھا۔ مزمل افندی 2 دنوں بعد ہوش میں آیا اور اس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھی کہاں ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ وہ وسم کوہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اس نے طبیب اور جراح سے کہا کہ اس کا بہت جلدی علاج کر دیں تاکہ وہ قلعہ الموت کے لیے روانہ ہو سکے۔ طبیب اور جراح اسے کہتے تھے کہ وہ جسم کو زیادہ ہلائے نہیں ورنہ زخم کھل جائے گا۔ دراصل مزمل جوشیلا آدمی تھا، وہ برداشت نہیں کر رہا تھا کہ چارپائی پر ہی لیٹا رہے۔ اس کا زخم ملتے 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اس دوران وسم کوہ میں یہ خبر پہنچی کہ شاہدر فتح کر لیا گیا ہے اور اس شہر کی زیادہ تر آبادی وہاں سے نکل گئی ہے۔ پھر یہ خبر بھی وہاں پہنچی کہ عبد الملک ناظر وطبس میں چلا گیا ہے۔ اسے قلعے میں پہنچے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ مزمل آفندی آخر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسے ایسی غذائیں دی جاتی رہی تھیں کہ اس سے خون کی کمی پوری ہو گئی تھی۔ اسے جب یہ خبر ملی کہ عبد الملک قلعہ ناظر وطبس چلا گیا ہے اور اس کے ساتھ شہدر کی کچھ آبادی بھی وہاں گئی ہے، تو مزمل فوراً سالار اوریزی کے پاس گیا۔ بن یونس کو بھی اپنے ساتھ لیتا گیا۔ سالار محترم، مزمل نے کہا، آپ قلعہ ناظر وطبس لے سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سالار اوریزی نے پوچھا۔ عبد الملک چند دن پہلے وہاں پہنچا ہے، مزمل نے کہا۔ اس کے ساتھ شہدر کی کچھ آبادی ہے اور کوئی فوج اس کے پاس نہیں۔ اس قلعے میں پہلے سے کچھ لوگ آباد ہوں گے جو اتنی جلدی اس کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ہم اس قلعے کو محاصرے میں نہیں لیں گے۔ میں نے ایک ترکیب سوچی ہے۔ اس نے اور بن یونس نے سالار اوریزی کو اپنا پلان بتایا۔ سالار اوریزی پہلے ہی پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ وہ ایک عرصے سے وسم کوہ میں بیٹھا ہے اور کچھ کر نہیں رہا۔ وہ تو باطنیوں کا ایسا دشمن تھا کہ کسی پر شک ہوتا کہ یہ حسن بن صباح کا پیروکار ہے تو اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اس نے تجویز سنی تو مزمل اور بن یونس کو اجازت دے دی کہ وہ اس پر عمل کریں۔ ایک پہلو پر غور کر لیں، بن یونس نے کہا۔ سلطان محمد نے عبد الملک کو اجازت دی ہے کہ وہ قلعہ ناظر وطبس چلا جائے۔ سلطان نے اسے حفاظتی دستہ بھی دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان نے اس شخص کی جان بخشی کر دی تھی۔ اگر آپ اس قلعے پر چڑھائی کر کے یہ قلعہ لیتے ہیں تو سلطان شاید اس کارروائی کو پسند نہ کرے اور وہ اسے حکم عدولی بھی سمجھ سکتا ہے۔ میں سلطان کے حکم کا نہیں، اللہ کے حکم کا پابند ہوں، سالار اوریزی نے کہا۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ حسن بن صباح کی ابلیسیت کو کچل اور مسل دیا جائے۔ میں وہ قلعہ اپنی ذات کے لیے سر نہیں کرنا چاہتا۔ تم اپنی تجویز پر عمل کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حسن بن صباح عبد الملک بن عطاش کو تسلی دے کر اور اس کا حوصلہ مضبوط کر کے قلعہ الموت جا چکا تھا۔ عبد الملک نے خود بھی بہت کوشش کی تھی کہ اس کا حوصلہ مضبوط ہو جائے، لیکن یہ کام کوئی آسان نہیں تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی، اس کے بیٹے اور بھائی کی بیوی کے موت کے غم کو اپنی ذات میں جذب کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہو رہا تھا، لیکن اسے جو چیز کھائے جا رہی تھی وہ انتقام کا جذبہ تھا۔ یہ جذبہ آگ بن کر اسے جلا رہا تھا۔ اسے حسن بن صباح پر بھی غصہ تھا کہ اس نے قاتل تو ہزارہ پیدا کر لیے لیکن لڑنے والا کوئی ایک آدمی بھی تیار نہیں کیا۔ شہدر سے اس کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان میں مردوں کی تعداد 6-7 ہزار تھی، باقی ان کی عورتیں، بوڑھے اور بچے تھے۔ عبد الملک نے سوچا کہ انہی کو فوج کی صورت میں منظم کر لے۔ سب سے پہلے ضرورت ہتھیاروں کی تھی۔ شاہدر سے انہیں نہتہ کر کے نکالا گیا تھا۔ انہیں گھوڑے اور اونٹ بھی نہیں دیے گئے تھے، وہ سب پیدل یہاں تک پہنچے تھے۔ ایک روز اس نے ان تمام آدمیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ یہاں پہلا کام تو یہ ہے کہ از سر نو آباد ہونا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ باقاعدہ لڑائی کی تیاری شروع کر دی جائے تاکہ سلجوکیوں سے اس شکست کا انتقام لیا جائے۔ اس نے دیکھا کہ ان لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا، جیسے وہ لڑنے کے لیے تیار ہونے سے گھبرا رہے ہوں۔ اگر عبد الملک کوئی سالار ہوتا یا عام سا حاکم ہوتا تو لوگ شاید اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیتے، لیکن عبد الملک ان کا پیر و مرشد اور ان کے امام شیخ الجبل کا استاد تھا۔
وہ جانتے تھے کہ امام حسن بن صباح بھی اسے اپنا پیر اور استاد مانتا ہے۔ یہ ایسی وجہ تھی کہ کوئی بھی اس کے آگے بول نہیں سکتا تھا۔ کسی نے جرأت کر کے لوگوں کی نمائندگی میں یہ بات کہہ ڈالی کہ ابھی تو ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں اور گھوڑے بھی نہیں، سب کچھ آ جائے گا۔ عبد الملک نے گرج کر کہا، ہتھیار اور گھوڑے الموت سے آ جائیں گے۔ میں آج ہی قاصد کو الموت روانہ کر دوں گا اور پیغام بھیجوں گا کہ ہمیں گھوڑے اور ہتھیار فوراً بھیجے جائیں۔ تم لوگ اب ایک فوج کی صورت میں منظم ہو کر لڑو گے۔ اس نے جوشیلی اور اشتعال انگیز تقریر ہی کر ڈالی، جس میں اس نے ان لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ اللہ کی نگاہ میں برتری انہیں حاصل ہے، سلجوکیوں کو نہیں۔ اس نے کہا کہ جنت کے حقدار تم ہو، سلجوکی نہیں، لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس طرح اس نے اپنے آدمیوں کو بنی نوع انسان سے برتر ثابت کیا اور سلجوکیوں کے خلاف وہ زہر اگلا کہ اس کے یہ آدمی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد الملک آخر استاد تھا، اور استاد بھی ایسا جس نے حسن بن صباح کو تعلیم و تربیت دے کر امام اور شیخ الجبل بنا ڈالا تھا۔ اس سے اگلے ہی روز کا ذکر ہے کہ سورج سر پر آ گیا تھا جب دو مرد اور دو عورتیں قلعہ ناظر وطبس میں داخل ہوئے۔ چاروں گھوڑوں پر سوار تھے اور پانچویں گھوڑے پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ ایک گھوڑے پر مزمل آفندی سوار تھا، دوسرے پر بن یونس، تیسرے پر شمونہ اور چوتھے گھوڑے پر شافیہ سوار تھی۔ انہوں نے 3 دنوں کا سفر 2 دنوں میں طے کر لیا تھا۔ وہ جب قلعے میں داخل ہوئے تو لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ہر کوئی ان سے یہی ایک سوال پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ لوگو تیار ہو جاؤ، مزمل نے آواز میں گھبراہٹ کا تاثر پیدا کر کے کہا۔ قلعہ وسم کوہ سے سلجوکیوں کی فوج آ رہی ہے۔ یہ وہی فوج ہے جس نے وسم کوہ فتح کیا تھا۔ اس کو سلطان کا حکم ملا ہے کہ قلعہ ناظر وطبس میں جا کر کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو۔ پیر استاد عبد الملک بن عطاش کہاں ہیں؟ ہم بڑی مشکل سے وہاں سے نکل کر آئے ہیں، ہمیں پیر استاد تک پہنچا دو، ہم انہیں خبر کر دیں۔ لوگوں میں افراتفری بپا ہو گئی اور وہ اپنے اپنے گھروں کو دوڑ پڑے۔ اگر بات صرف لڑنے کی ہوتی تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، مگر وہاں تو یہ عالم تھا کہ وہ نہتے تھے۔ اگر ان کے پاس ہتھیار ہوتے تو بھی ان کا خوف و ہراس بجا تھا۔ شاہدر پر جس طرح مجنیکوں کے پتھر اور آتشی تیر گرے تھے، اس کا خوف ابھی تک ان پر طاری تھا۔ مزمل کا یہ چھوٹا سا قافلہ ابھی عبد الملک تک نہیں پہنچا تھا کہ عبد الملک کو پہلے ہی کسی نے اطلاع دے دی کہ باہر سے کوئی لوگ آئے ہیں اور انہوں نے لوگوں میں بھگدڑ بپا کر دی ہے، اور لوگ گھبراہٹ کی حالت میں بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں اور بعض لوگ بھاگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ عبد الملک باہر نکل آیا تھا اور اپنی آنکھوں سے لوگوں کی خوف زدگی اور نفسا نفسی دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں مزمل، بن یونس، شمونہ اور شافیہ اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور گھوڑوں سے اترے۔ کون ہو تم؟ عبد الملک نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ مزمل اور بن یونس گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ کر عبد الملک کی طرف بڑھے اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ عبد الملک نے غسیلی آواز میں پوچھا کہ وہ ہیں کون اور آئے کہاں سے ہیں، اور انہوں نے لوگوں سے کیا کہہ دیا ہے کہ یہاں بھگدڑ مچ گئی ہے؟ ہم آپ کے مرید ہیں یا پیر و مرشد؟ مزمل نے ادب و احترام سے کہا، ہم امام حسن بن صباح پر جانیں قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ میری بیوی ہے اور یہ لڑکی میری بہن ہے اور یہ میرا بھائی ہے۔ اس کی بیوی اور 2 بچے وسم کوہ میں ہی رہ گئے ہیں۔ سلجوکیوں نے قلعہ وسم کوہ فتح کر لیا تو ہم کوشش کے باوجود وہاں سے نکل نہ سکے اور یہ اتنا لمبا عرصہ وہیں رہے۔ ہم یہ ظاہر کر کے وہاں وقت گزارتے رہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وسم کوہ کا حاکم اور سپہ سالار اوریزی ہے، میں نے اس کی ملازمت حاصل کر لی تھی اور میں نے اس پر اپنا اعتماد جما لیا تھا۔ میں نے تم سے کچھ اور پوچھنا ہے۔ عبد الملک نے بے صبر ہو کر کہا، یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ تم وسم کوہ سے آئے ہو، یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کو کیا کہہ دیا ہے کہ یہ بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں؟ گستاخی معاف یا پیر استاد، مزمل نے جھک کر کہا، یہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم نے بروقت اطلاع دے دی ہے کہ ان کے طرف کیا قیامت بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا تو ہم نے انہیں بتایا کہ وسم کوہ سے فوج چل پڑی ہے اور اس فوج کو سلطان کا حکم ملا ہے کہ شاہدر سے عبد الملک بن عطاش اتنے ہزار لوگوں کے ساتھ ناظر وطبس کے قلعے میں چلا گیا ہے۔ اپنی فوج بھیجو اور ان سب کو قتل کر کے اس قلعے پر قبضہ کر لو۔ ہم نے لوگوں کو بس یہ بات بتائی ہے۔
عبد الملک انہیں اپنے گھر لے گیا۔ اجڑے تھے تو لوگ اجڑے تھے۔ عبد الملک کا رہن سہن یہاں بھی شاہانہ تھا۔ اس نے جو مشروب مزمل وغیرہ کو پیش کیے وہ کوئی بادشاہ ہی اپنے یہاں رکھ سکتا تھا۔ گھر لے جا کر عبد الملک نے شمونہ اور شافیہ کو اپنی عورتوں کے حوالے کر دیا اور مزمل اور بن یونس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ سلطان نے تو ہمیں امان دے دی تھی۔ عبد الملک نے کہا، ہم نے اسے جس طرح کہا اس نے اسی طرح کر دیا۔ ہم نے کہا کہ شہدر سے جانے والے آدھے لوگ ناظر وطبس چلے جائیں گے اور آدھے قلعہ الموت چلے جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ ہماری حفاظت کے لیے ایک ایک دستہ بھیجا جائے۔ سلطان محمد نے یہ بھی قبول کر لیا اور 2 دستے ساتھ کر دیے، لیکن اب اس نے ہم پر فوج کشی کا حکم دے دیا ہے۔ صرف فوج کشی کا نہیں، قتل کا بھی حکم دیا ہے۔ بن یونس نے کہا، ہم دونوں نے سالار اوریزی کی ملازمت حاصل کر لی تھی۔ میرا بھائی مزمل تو اس کا قابل اعتماد آدمی بن گیا تھا۔ اس کی موجودگی میں سلطان نے حکم دیا تھا کہ قلعہ ناظر وطبس میں فوج بھیج کر سب کو قتل کر دیا جائے اور عبد الملک کو بالکل نہ بخشا جائے۔ کیا یہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا؟ عبد الملک نے کہا، میں نے اس سلجوقی سلطان پر اعتبار کیا تھا اور میں خوش تھا کہ اس نے کشادہ ظرفی اور فیاضی کا مظاہرہ کیا ہے کہ مجھے اور وہاں سے نکلنے والے ہر شخص کو اجازت دے دی تھی۔ آپ اس کی یہ چال سمجھے نہیں پیر استاد۔ مزمل نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اس نے آپ کے لوگوں کو 2 حصوں میں کاٹ کر بکھیر دیا ہے۔ یہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے خود ہی اس کا کام آسان کر دیا۔ آپ نے اسے کہا کہ آدھے آدمی الموت چلے جائیں گے اور آدھے اس قلعے میں آ جائیں گے۔ اس نے آپ کی یہ شرطیں اس لیے مان لی تھیں کہ آپ قلعہ چھوڑ دیں اور وہ قلعے میں داخل ہو جائے۔ اب زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں۔ بن یونس نے کہا، فوج وسم کوہ سے چل پڑی ہے۔ اس وقت مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کے خاندان کے ہر فرد کو بچایا جائے۔ فوج کب تک یہاں پہنچے گی؟ عبد الملک نے پوچھا۔ 2 دنوں بعد۔ مزمل نے کہا، آپ یہاں سے نکلنے کی تیاری کریں، ہم آپ کے ساتھ الموت جائیں گے۔ یہاں پہلے جو لوگ آباد تھے ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں اور اونٹ بھی، ہم ان سے گھوڑے بھی لے لیں گے اور اونٹ بھی، لیکن یہاں سے روانگی رات کے وقت ہوگی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے نکلے تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ وہاں کے لوگوں میں افراتفری بپا رہی اور شام تک کچھ لوگ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر قلعے سے نکل گئے۔ وہ قلعہ الموت کی طرف جا رہے تھے۔ عبد الملک نے مزمل، بن یونس، شمونہ اور شافیہ کو اپنے گھر میں ہی رکھا۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ آدھی رات کے وقت نکلیں گے اور قلعہ الموت کا رخ کریں گے۔ عبد الملک مزمل اور بن یونس کو اس لیے بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا کہ ان کے پاس تلوار اور خنجر تھے۔ شمونہ اور شافیہ بھی تلواروں سے مسلح تھی اور ان کے پاس بھی خنجر تھے۔